اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا هو طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ناصر امام زمان العظم نبی صاحب شریعت نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ العظم نبیوں میں سے ہیں اور بالخصوص ان کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ امام زمانہ کے ناصرین میں بڑے ناصر ہیں، مددگار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنے دور رسالت میں مکمل ان کی زندگی 33 سال ہے، اور 33 سال وہ بھی شامل کریں، اور اس کے بعد عموماً لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ آج کا بڑا آسان سوال ہے حضرت عیسیٰ کی ایج بتائے، روز اخبار پڑھنے والوں کی توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ بہت آسان سوال ہوتا ہے، لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں، حالانکہ بڑا آسان جواب ہے 2020 یہ اس میں 33 سال کا ان کا رسالت کا دور میں، اس میں بھی عاشق اور منتظر امام زمانہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ظاہری طور پر دنیا میں رہے، پھر پرواز کی آسمان کی طرف 33 سال میں 33 بہت زیادہ معجزات دکھائے، نابینوں کو بینا کیا، مردوں کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ۔ پہلے خود ان کی ولادت معجزہ کہ بغیر والد کے اللہ نے اپنے امر سے ان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی اس پوری زندگی میں معجزات کی بارش، آسمان سے دسترخوان منگوایا، غریبوں کو کھانا کھلایا، کھانا بھی معجزے والا، کھانا بھی برکت والا، دنیا میں ایسے کھانے کی، مائدہ کی، دسترخوان کی مثال دی۔ بہرحال یہ چیزیں ہم ان کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اپنے موضوع کے ساتھ متصل کریں گے کہ ناصر امام زمانہ کی طرف بھی ہم متوجہ ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم ایک مومن کے گھر میں گئے تو ان کو بڑا پریشان پایا۔ کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں یہاں کا ایک ظالم بادشاہ ہے، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مختلف گھروں میں جاتا ہے، کہتا ہے بس آج کھانے کا انتظام تم نے کرنا ہے۔ ان کو مجبوراً جمع پونجی جو کچھ ہوتا ہے کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کچھ۔ ہمارے ہاں وہ آج آ رہا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جناب مریم بطول جناب عیسیٰ صاحب نے فرمایا پریشان نہ ہو۔ اس کے بعد روح اللہ آئے اس کے گھر میں جو خالی برتن تھے، اپنے ہاتھ بڑھاتے گئے، ہاتھ بلند کرتے رہے، ان کے ہاتھ برتنوں کی طرف بڑھتے گئے، خالی برتنوں میں جنت کے کھانے آتے گئے۔ اس گھر میں سارے برتن اعلیٰ قسم کے جنت کے کھانوں سے، جنت کی شراب طہور سے، پانی سے، شہد، خدا جانے کس کس قسم کی غذا اس غریب کے گھر میں آئی، اور یہ بادشاہ کے بعد بھی چلتی رہی، اتنی برکت تھی۔ بادشاہ آئے، ظالم بادشاہ، اس نے کہا وہ حیران ہوں، ایسا عجیب خوشبودار، طاقت، بہترین لذت، کیا بات، کھانا تو کس کا ہے؟ کہا یہ نہ ہماری وجہ سے ہے، نہ کوئی پیسے کی وجہ سے، نہ دولت کی وجہ سے، نہ سونے کے سکوں کی وجہ سے، یہ اسی عیسیٰ کی وجہ سے۔ یہ ہاتھ بڑھاتا گیا، ہمارا گھر جنت کے کھانوں کا مرکز بنتا گیا۔ یہ نیا واقعہ بیان کرنا تھا میرے عزیزو۔ حضرت عیسیٰ
عیسائی انہیں نبی مانتے ہیں، لیکن آخر الزمان میں ان کا ایک عظیم منصب ہے، ان کو حقیقت میں ہم لوگ مانتے ہیں اور ہم میں تذکرہ ہونا چاہیے۔ ان کو اللہ کا بیٹا کہنا از نظر قرآن عقل درست نہیں، غلط ہے۔ اور ہم لوگ جو ان کو مانتے ہیں وہ انتہائی حق ان کا منصب ہے۔ کیا؟ وزیر اعظم مہدی علیہ السلام، امام زمانہ پرائم منسٹر، اور امام کے دور میں امام کے وزیر اعظم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ تو گویا حقیقی طور پر حضرت عیسیٰ ہمارے سردار ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو ان کا پہلا منصب شریعت والا، اور اس کے بعد اس شریعت والے منصب کے بعد دوسری ان کو عظمت ہے آخر الزمان میں غلبہ میں امام زمانہ کی طرف سے دنیا کے وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ امام زمانہ پریزیڈنٹ آف ورلڈ اور وہ پرائم منسٹر آف ورلڈ ہوں گے۔ حضرت کا لشکر، اس کی میں تفصیل بیان کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام کے فوج کے مرکزی سپہ سالار جناب شعیب بن صالح تمیمی، حضرت عیسیٰ سے پہلے۔ اور ہمیں حضرت عیسیٰ کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم جناب عباس کی قدر کرتے ہیں، جناب علی اکبر کی قدر کرتے ہیں، جناب مسلم ابن یوسجہ کی قدر کرتے ہیں، جناب زہیر ابن قین۔ کیوں؟ یہ امام حسین کے وفادار ہیں، امام کے ناصر ہیں، امام کے ساتھی ہیں، جو کربلا سرزمین عرب میں واقع ہوا۔ تو امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام العظم نبی، پھر نبیوں میں علیحدہ شان یہ کہ امام زمانہ کی سلطنت جہانی میں امام کے دست راست بازو ناصر اور امام کے بہت بڑے کمانڈر اور وزیر اعظم ہوں گے۔ میرے عزیزو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصر مہدی بھی ہے اور منتظر ہے۔ اتنا بڑا عاشق، آخری زمانے میں جو مہدی کا عشق رکھتا ہے اس کے بعد جناب عیسیٰ سے بھی عشق کرنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا میرے مہدی کے سچے عاشق میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں۔ عیسیٰ سے بڑا عاشق مہدی کون ہے؟ حضرت امام زمانہ نہیں آیا، امام زمانہ کے نانا پاک نہیں آئے۔ اپنی اس رسالت کے دور میں اگر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اچانک اپنے حواریوں کہتے تھے اٹھو، اپنی کمروں کو باندھ لو، تیار ہو جاؤ، امام مہدی آنے والے ہیں۔ اس زمانے میں جب ائمہ نہیں آئے، نبی پاک نہیں آئے، اس وقت بھی عشق مہدی کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اور پھر تاریخ انتظار میں اتنا بڑا منتظر کوئی اور نظر آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2020 اور پھر یہ بھی آدھا سال گزر گیا، 6 ماہ، تو اس میں امام کے منتظر ہیں۔ امام کے انتظار کی قدر کرنے والوں، ہمیں اس منتظر، لمبے منتظر عیسیٰ کی بھی قدر کرنی ہے، جو امام کی سلطنت جہانی میں امام کے ساتھی، مددگار، خود عیسیٰ العظم ہیں، امام کے انڈر کام کرنے والے، امام کے نائب، امام یہ مسیح ہے لوگوں پر، امام زمانہ ان پہ مسیح ہے، یہ حاکم ہے لوگوں پر، اپنی امت پر حاکم ہے، امام زمانہ ان پہ حاکم ہے۔ جب آئیں گے تو یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو منتظر ہوں گے عیسیٰ کون ہے۔ مجھے افسوس کی بات ہے، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، فقط فقہ جعفری اور شیعوں کے ساتھ ضد کی وجہ سے بعض، حالانکہ تشیع تسنن بخاری کتب میں دیکھو، شیعہ کتب میں دیکھو، حکومت مہدی کا تصور، صرف چونکہ شیعوں میں مہدی کا چیپٹر زیادہ ہے، بعض لوگ جان بوجھ کر، حالانکہ اہل سنت ہمارے بھائیوں کی کتب میں بھی ایسے، بعض لوگ حکومت کریں گے حضرت عیسیٰ، صرف اس ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے لفظ مہدی کو کاٹ کے حضرت عیسیٰ کو لے آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ پر ہمارا سلام۔ عیسیٰ کو یاد کرتے ہو، محمد کے بیٹے کے ساتھ تعصب کرتے ہو، تمام کتب میں یہی ہے۔ قطعی طور پر حکومت عیسیٰ نہیں، حکومت مہدی ہے۔ ہاں، اس حکومت مہدی میں ایک معاون ساتھی کی حیثیت سے جناب عیسیٰ کی،
مالک ذوالجلال اس موضوع کے حوالے سے ہمیں جناب عیسیٰ اور امام زمانہ کے ناصرین اور منتظرین کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی النذیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔